پاکستان کے حالات کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو کئی سوالات سامنے آتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے 3 ملکی دورے سے لے کر ٹرمپ اور مودی کے فون کال تک، پاکستانی شہریوں کی کشتی کے حادثے، ڈینگی کے کیسز، PIA کے منافع، خضدار کے آپریشن اور سب سے بڑھ کر کراچی کے قتل کے واقعے تک، یہ تمام واقعات ہمارے ملک کی مجموعی سمت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان ایک متوازن رستہ اختیار کر رہا ہے؟ کیا ہماری حکومت اور ادارے درست ترجیحات طے کر پا رہے ہیں؟ آئے ناظرین، تمام اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے 3 ملکی دورے کے حوالے سے۔ شہباز شریف کا یہ دورہ سعودیہ عرب سے شروع ہوتا ہے، پھر برطانیہ اور آخر میں امریکہ۔ سعودیہ عرب ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک اہم ملک رہا ہے۔ ہماری معیشت، توانائی اور لاکھوں پاکستانیوں کے روزگار سعودیہ عرب سے جڑے ہیں۔ سعودی ولی عہد کی دعوت پر جانا اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اور سعودیہ عرب کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ پھر برطانیہ اور اس کے بعد امریکہ کا دورہ، جہاں عالمی سطح پر پاکستان اپنی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہاں اصل سوال یہ بنتا ہے کہ یہ دورہ صرف پروٹوکول اور تصویروں تک محدود رہے گا، یا پھر واقعی عام عوام تک بھی اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کیا ان ملاقاتوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی؟ کیا نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، یا پھر یہ بھی محض بیان بازی کا حصہ رہ جائے گا؟ اس دوران عالمی سیاست کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے، اور وہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کر کے ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی رسمی بات لگتی ہے، لیکن دراصل یہ بڑے اشارے کی طرف جاتی ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ تعلقات اب مزید بڑھا رہا ہے، جو پچھلے دنوں کلیش ہوا تھا ان کا۔ تجارتی اور سیکیورٹی تعلقات بھی اس وقت گہرے ہوتے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر بڑی طاقتیں بھارت کے قریب جا رہی ہیں تو پاکستان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اپنے تعلقات کس طرح متوازن رکھے۔ کیا ہمیں خلیجی ممالک اور یورپ کے ساتھ مزید روابط بڑھانے چاہیے؟ کیا ہمیں ایسے نئے اتحاد بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم عالمی سطح میں تنہا نہ رہ جائیں؟ اب ذرا انسانی پہلو پر آتے ہیں ناظرین۔ خیبر پختونخوا کے بنوں کے 23 ماہی گیر عمان کے قریب سمندر میں حادثے کا شکار ہوئے۔ ایک کو زندہ بچا لیا گیا تھا، لیکن باقی 22 اب تک لاپتہ ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رکن قومی اسمبلی مولانا نسیم علی شاہ نے کہا کہ یہ ماہی گیر 6 سپتمبر کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے گوادر سے عمان چلے گئے تھے، تاہم حادثے کا شکار ہو گئے۔ ماہی گیروں کی لانچ کو حادثہ کمپریسر میں آگ لگنے کے باعث پیش آیا۔ ایک شخص کو قریبی بحری جہاز کے عملے نے بچا لیا، جبکہ باقی 22 افراد کے بارے میں اب تک کوئی اطلاعات نہیں مل پا رہی۔ ادھر ماہی گیروں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عمان میں پاکستانی سفارتخانے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور حکومت عمان سے اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس حادثے سے کئی سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ کیا ہمارے ماہی گیر جدید حفاظتی آلات اور تربیت کے ساتھ سمندر میں جاتے ہیں؟ کیا ان کی لانچ معیاری ہوتی ہے؟ جب ایسے حادثات ہوتے ہیں تو کیا حکومت اور ہمارے سفارتخانے فوری طور پر حرکت میں آتے ہیں، یا اہل خانہ کو بے بسی کے ساتھ انتظار کرنا پڑتا ہے؟ اس واقعے نے یہ دکھایا کہ بیرون ملک محنت کرنے والے پاکستانی کس قدر غیر محفوظ ہیں، اور ہمیں اپنے کونسلر سروسز اور سمندری حفاظتی اقدامات میں کتنی زیادہ بہتری کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ڈینگی کے کیسز کے حوالے سے۔ راولپنڈی میں صرف ایک دن میں 16 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور مجموعی طور پر کل کیسز کی تعداد 374 تک پہنچ چکی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اب تک 13,06,235 مقامات کی جانچ پڑتال کی گئی، جن میں سے 1,45,575 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 3,845 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ 1,677 مقامات کو سیل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3,285 چالان تیار کیے گئے، اور 97,61,007 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ حکومت لاکھوں گھروں کی چیکنگ کر رہی ہے، ہزاروں جگہوں پر جرمانے کر رہی ہے، لیکن سوال ایک اور بنتا ہے کہ سب کافی ہے کیا؟ ڈینگی ہر سال آتا ہے، ہزاروں لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ اپنی جان تک کھو دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی مستقل حل نکالنے کی کوشش کی ہے؟ صفائی، نکاسی آب اور صحت کے نظام میں بنیادی تبدیلیوں کے بغیر یہ مرض قابو میں نہیں آ سکتا۔ یا وہ سوال جو ہر سال دہرایا جاتا ہے کہ مگر ان کا جواب شاید ہمیں نہیں مل پاتا۔ دوسری طرف قومی ایئر لائن PIA کی جانب سے بھی ایک خوشخبری سامنے آئی ہے۔ قومی ایئر لائن PIA نے 20 سال بعد منافع کمایا۔ جی ہاں، 20 سال بعد 2025 کی پہلی 6 ماہی میں 11.5 ارب روپے کا منافع ہوا۔ PIA نے جون تک 6 ماہ میں قبل ٹیکس 11.50 ارب روپے کا منافع حاصل کیا، جبکہ 2024 کی اس مدت میں کمپنی کو قبل ٹیکس خسارے کا سامنا تھا، اور وہ صرف مؤخر کردہ ٹیکس
ایڈجسٹمنٹس کے ذریعے ایک غیر معمولی سالانہ منافع دکھا پا رہے تھے۔ موجودہ نصف سال کے لیے جو منافع 6 ارب 80 کروڑ ہے، یہ کافی زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ بلا شبہ بڑی کامیابی ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال ہے کہ یہ منافع واقعی ادارے کی اصلاحات کا نتیجہ ہے یا صرف کرائے بڑھانے اور عارضی اقدامات کی وجہ سے یہ سامنے آیا؟ اگر پی آئی اے نے اپنے بیڑے کو جدید نہیں بنایا، سروسز بہتر نہیں کی اور انتظامی اصلاحات نہیں کی، تو یہ منافع زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتا۔ عوام کو چاہیے کہ وہ صرف خوشخبری پر خوش نہ ہو، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ادارہ واقعی جو پائیدار بنیادوں پر بہتر ہو رہا ہے یا وقتی کچھ اقدامات کرنے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا۔ اب ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ بلوچستان سے خزدار میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن ہوا، جس میں 5 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو مار دیا، جبکہ ضلع شیرانی کے پولیس اور لیویز کے تھانوں پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 اہلکار شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی خزدار میں 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب بھارتی پراکسی دہشت گرد تنظیم فتنہ الہندوستان کے کارندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر آپریشن شروع کیا گیا۔ اس دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج مسلسل دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں مصروف ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا صرف آپریشن کرنا کافی ہے؟ کیا ان علاقوں میں ترقیاتی منصوبے، روزگار اور تعلیم کے مواقع دینا زیادہ ضروری نہیں تاکہ نوجوان دوبارہ دہشت گردی کے راستے پر نہ چلے جائیں؟ اگر صرف آپریشن پر ہی انحصار رہا اور بحالی کے اقدامات نہ ہوئے تو دہشت گردی کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ کام کرنا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ اب بات کرتے ہیں کراچی کے ایک افسوسناک واقعے پر۔ سی وی او پر ایک گاڑی سے مرد اور عورت کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ان کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ کراچی کے تھانہ درخشاں کی حدود سی وی او بلاک 28 کے قریب پارکنگ میں کھڑی پراڈو کی گاڑی سے ایک خاتون اور ایک مرد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سی وی او کے قریب گاڑی سے ملنے والی مرد کی لاش کی شناخت شہباز ملک کے نام سے کی گئی ہے، جبکہ 28 سالہ خاتون کی شناخت فوری طور پر نہیں کی جا سکتی۔ لیکن عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پولیس اس واقعے کی شفاف اور بروقت تحقیقات کرے گی، یا یہ بھی ان کیسز کی طرح بن جائے گا جہاں حقیقت کبھی سامنے نہیں آ پاتی؟ کیونکہ ناظرین، کراچی جیسے بڑے شہر میں ایسے واقعات عوام کے خوف کو مزید بڑھا دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری تفتیشی نظام اب بھی اس میں کتنی زیادہ خامیاں موجود ہیں۔ اگر ہم یہ سب واقعات ناظرین ایک ساتھ دیکھیں تو ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے ہیں، دوسری طرف عالمی طاقتوں کے تعلقات میں تبدیلی ہے، کہیں ماہی گیر حادثوں کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں ڈینگی پھیل رہا ہے، ایک طرف قومی ادارے منافع کما رہے ہیں تو دوسری طرف دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، اور کراچی جیسے بڑے شہر میں یہ واقعات عوام کو ہلا دیتے ہیں۔ لیکن ان سب کا اصل مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، عوام کی حفاظت، ان کی خوشحالی، ان کے مسائل کا حل۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان کی ریاستی کارکردگی، چاہے وہ خارجہ تعلقات ہوں یا پھر پاکستان کے معیشت، صحت یا سیکیورٹی، واقعی ایک متوازن راستہ ہے، یا ہم صرف وقتی کامیابیوں پر خوش ہو جاتے ہیں اور اصل مسائل کو پس پش ڈال دیتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے ناظرین جس کا جواب آنے والے وقت میں پاکستان کا مستقبل طے کرے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔